حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت مہربان ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہی ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور ابھی اس نے عمل نہیں کیا ہوتا، پھر بھی اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی کا ارتکاب نہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو برائی کا ارتکاب کر لے اس کے لیے صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے بھی مٹا دیتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر، تمہارے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا، تمہارے لیے سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن کا مقابلہ کرو، تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری۔ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت نماز ایسی پڑھتا ہے جس میں اپنے دل اور چہرے کے ساتھ اللہ ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے، یعنی مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چل کر مسجد میں آئے اس کا ہر قدم ایک گناہ کو مٹاتا آتا ہے، اور مسجد میں آتے اور واپس جاتے ہوئے ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔